نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قصص کی آیت نمبر 79 تا آیت نمبر 82۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دو قوموں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، ایک قبطی قوم تھی اور اسی قوم سے تعلق تھا فرعون کا، اور دوسری قوم بنی اسرائیل تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم تھی۔ قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر معاذ اللہ انہیں جادوگر کہہ کر ٹھکرا دیا۔ تو قبطی قوم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کا ذکر فرمایا ہے قرآن حکیم میں، اور اس کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم تھی بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل میں سے نافرمان قارون کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تو بہت تھے، مگر جو سخت ترین مخالفین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ قبطی قوم میں سے فرعون اور حامان ہیں، جبکہ بنی اسرائیل میں سے قارون۔ یہ ایسے مخالف تھے کہ جب بھی موقع ملتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ فرعون کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اب یہاں پر قارون کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ قارون قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، مگر وہ فرعون کا ایجنٹ بنا ہوا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا اور بغض و عداوت رکھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے فرمایا تو اس کے حسد میں، اس کے بغض و عناد میں اور اس کی عداوت میں مزید بڑھوتری پیدا ہوئی، مزید اضافہ ہوا۔ جب فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا پار کرا کے صحرائے سینا میں پہنچے تو اس وقت بھی قارون ساتھ ہی تھا۔ جب تورات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اور جہاں دوسرے بنی اسرائیل تورات پڑھتے تھے تو قارون بھی تورات پڑھا کرتا تھا، مگر وہ اندر سے مسلمان نہیں تھا۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے قارون اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ابو لہب کے حالات کا اگر موازنہ کیا جائے تو ان کے حالات ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جبکہ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ جس طرح قارون کو دولت عطا کی گئی تھی، اس طرح ابو لہب بھی اپنی برادری کا سردار تھا اور رئیس تھا۔ جس طرح قارون کے اندر کنجوسی پائی جاتی تھی، ابو لہب کے اندر بھی یہ مرض پایا جاتا تھا۔
قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر موقع پر مخالفت کی تو ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے زیادہ زور لگایا، اور پھر انجام یہ ہوا کہ قارون کو اللہ رب العزت نے زمین میں دھنسا دیا، جبکہ ابو لہب ایک خطرناک بیماری طاعون میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا۔ اور پھر ابو لہب کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ابو لہب کے بیٹوں نے چند حبشی غلاموں سے خدمت لی، اور ان حبشی غلاموں نے رسیوں کے ذریعے سے گھسیٹ کر اسے گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے بند کر دیا گیا تھا۔ تو قارون کو جو دنیا اور دولت ملی تھی اور اس کی ظاہری شان و شوکت کیا تھی، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم فرماتی ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک روز قارون اپنی قوم کے پاس نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ کسی خاص تقریب میں اس نے شرکت کرنی ہوگی یا کسی خاص محفل میں جا رہا ہوگا، تو اس نے انتہائی فخر والا لباس پہنا ہوا تھا۔ ایک خوبصورت اور شہابی رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا، سنہری زین تھی گھوڑے کے اوپر، اس کے نوکر چاکر اور اس کے غلام لونڈیاں بھی اس کے ہمراہ تھے۔ تو جب اس کی اس شان و شوکت کو دیکھا تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کے خواہش مند تھے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا کو اور دنیا کی نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو قارون کو جب اس حال میں دیکھا، شان و شوکت سے چلتے ہوئے دیکھا، فاخرہ لباس میں دیکھا، ایک خوبصورت سواری پر اس کو دیکھا، تو کچھ لوگوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہی کچھ حاصل ہو جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ دیکھیں کتنا خوش قسمت ہے قارون، دنیا کی ساری آسائشیں اسے حاصل ہیں، کاش کہ یہ چیزیں ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ حالت ہماری بھی کوئی اچھی نہیں ہے، آج بھی اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ جب کسی کی اچھی سواری دیکھ لی، کسی کا اچھا مکان دیکھ لیا، کسی کو عیش و عشرت والی زندگی میں دیکھ لیا، کسی کے کارخانے اور فیکٹریوں کو دیکھا، کسی کی زمین کو دیکھا، تو لوگ ویسی ہی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو دنیا پر اس قدر فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ یوں کہنے لگتے ہیں، سورۃ الصاد میں ہے کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے قیامت سے پہلے پہلے اسی دنیا میں ہی دے دیجئے۔ یعنی ایسے لوگ پھر آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے بھی قارون پر رشک کیا اور کہنے لگے انہو لذو حظ عظیم، بے شک وہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت اس قدر فراوانی کے ساتھ موجود ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا۔ یہاں پر علم سے مراد وہ علوم نہیں ہیں جو ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں، سائنسی علوم ہیں یا ریاضی کے علوم یا جدید ٹیکنالوجی یا جغرافیہ سے متعلق ہوں، ایسے نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، اور انبیاء علیہ السلام کو وہ علم وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا کرتا ہے۔ اور مفید علم بھی وہی ہے کیونکہ اسی علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کے حقوق معلوم ہوتے ہیں جو ہم پہ ہیں، مخلوق کے حقوق معلوم ہوتے ہیں جو ہم پہ واجب ہیں، اور اسی علم کے ذریعے سے دل کے اندر نور آتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ علم جن لوگوں کے پاس تھا انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہے، تم دنیا کی یہ شان اور شوکت دیکھ کر، دنیا کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اس کی تمنا کر رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ ساز و سامان، یہ چیزیں، یہ سب کچھ عارضی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں،
بلکہ یاد رکھو ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تبارک و تعالی کا عطا کردہ اجر و ثواب بہتر ہے مگر اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا چونکہ فانی ہے تو فانی دنیا کے مال کی تمنا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو انعامات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ملنے والے ہیں ان کی خواہش کرے انسان اور ان کی تمنا کرے، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے۔ فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مقصود صرف دنیا کی طلب کو نہ بنا دینا اور نہیں ہمارے علم کو صرف دنیا تک محدود رکھ دینا۔ دنیا کی خواہش کافر کے دل میں تو ہوتی ہے، مشرک کے دل میں تو ہوتی ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو برزخ کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، انہیں آخرت کا طالب ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی طویل بھی ہو جائے تو 100 سال تک چلی جائے گی، 150 سال تک چلی جائے گی، بالآخر ختم ہونے والی ہے، اور یہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ یہاں رہ جائے گا، اور آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ لا محدود ہے، دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تجارتی بددیانتی سے منع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کسی کا حق غصب نہ کرو، جو حقوق ادا کرنے کے ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو کچھ تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو مال ناجائز ذریعوں سے حاصل کیا جاتا ہے تو اس میں برکت بھی نہیں ہوتی اور وہ خرچ بھی ناجائز کاموں میں ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو علم والے لوگ تھے انہوں نے قارون پر رشک کرنے والوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم قارون کی طرح دنیا کے طلبگار بننا چاہتے ہو، لہٰذا یہ خواہش تمہاری اچھی نہیں ہے، یہ تمنا تمہاری اچھی نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو جو اللہ تبارک و تعالی انعامات دینے والے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ سعادت تو صرف صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں دنیا میں مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ایمان کی دولت کو سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، وہ دنیا کی آرزو نہیں کیا کرتے، ان پر بھوک بھی آتی ہے تو برداشت کرتے ہیں، پیاس آ گئی تو اسے برداشت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں اللہ کی عبادت اور ریاضت میں۔ اگر مال ان کے پاس ہے تو پھر اس کو وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، جائز امور پہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں پروردگار عالم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات عطا فرمائیں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قارون کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنے کے نتیجے میں ہوئی۔ فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے اور تعزیری احکام بیان کر رہے تھے، یعنی جو چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو زنا کا مرتکب ہوگا اس کو کوڑے مارے جائیں گے یا سنسار کیا جائے گا۔ تو قارون ایسے موقع کی تلاش میں تھا اور اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہی ایک سازش تیار کر رکھی تھی۔ ایک بدکار اور فاحشہ عورت کو سونے کا بھرا ہوا ایک تھال دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ مجمع عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیان کر رہی ہوں اور لوگ سارے جمع ہوں تو اس موقع پر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگانی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے تعزیری احکام بیان فرما رہے تھے اور قوم ساری بیٹھی ہوئی تھی سامنے، تو اس موقع پر قارون نے اس عورت کو بلا لیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر جو احکام بیان فرما رہے تھے اور بدکار کی سزا سنگساری بیان فرما رہے تھے، تو اس موقع پر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ کیا ہر مجرم کے لیے یہی سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہی سزا ہے۔ پھر قارون نے سوال کیا کہ معاذ اللہ، اگر آپ بھی بدکاری کے مرتکب ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا آپ کو بھی یہ سزا دی جائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تصدیق فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، سزا سب کے لیے اور قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ تو قارون نے اس فاحشہ عورت کو اشارہ کیا جس نے مجمع عام میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ پر تورات نازل فرمائی ہے، جس نے بحر کلزم میں بنی اسرائیل کے لیے راستے بنائے، جس نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا، اس خدا کی تمہیں قسم دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے یہ الزام مجھ پہ کیوں لگایا ہے۔ وہ عورت گھبرا گئی اور گھبرا کر سچی اور حق بات کہنے پر مجبور ہو گئی کہ قارون اور اس کے ساتھیوں نے مجھے بہت سا مال و زر دیا ہے، مجھے سونا دیا ہے اور میرے ذریعے سے آپ پر الزام لگوایا گیا ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ممبر پہ کھڑے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، وہاں سے نیچے اتر آئے اور نہایت گریہ و زاری کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے میرے پروردگار، یہ لوگ تو حد سے گزر گئے ہیں، اب اے اللہ ان سے انتقام لے لیجئے۔ چنانچہ اسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا حکم آ گیا اور انہیں قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص قارون کی اس کمینگی پر اور اس کمینہ حرکت پر اس سے نالاں ہے، یعنی اس حرکت کو ناپسند کرتا ہے، تو وہ اس سے الگ ہو کر ہمارے ساتھ آ جائے، کیونکہ اب اس پر خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت نے قارون سے علیحدگی اختیار کر لی۔ چند افراد تھے جو اس کے ساتھ رہ گئے، جو اس کے حامی تھے یا اس کے گھر والے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قارون کے مکانات جن میں مال و دولت جمع کر رکھا تھا زمین میں دھنسنے لگے، اور اس کے ساتھ قارون اور اس کے حامی بھی زمین میں دھنسا دیے گئے۔ قارون کے علاوہ یہ سزا کچھ دوسرے لوگوں کو بھی دنیا میں ملی ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص دیدہ زیب چادریں اوڑھ کر اکڑ کر جا رہا تھا۔ ایک چادر اس نے تہبند کے طور پر باندھ رکھی تھی اور دوسری چادر اوپر اوڑھ رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے غرور اور تکبر کی بنا پر اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن کہیں اس کا قدم جا کر ٹکے گا۔ قارون کی ہلاکت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر دھنسا دیا ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، یعنی جن مکانات میں اس نے خزانے جمع کر رکھے تھے، قارون کے ساتھ وہ بھی زمین میں دھنسا دیے گئے، اور پھر نہ وہ خود باقی رہا نہ اس کا مال و دولت باقی رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کو بھی زمین میں غرق کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ہلاکت کے بعد قارون کے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کے سارے خزانوں کو بھی زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تو فرمایا اس کی حالت یہ تھی، فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی گروہ اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ کسی سے انتقام لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ کف افسوس ملتا ہوا زمین میں دھنس گیا۔ فرمایا کہ جب لوگوں نے قارون اور اس کے خزانوں کو اس طرح ہلاک ہوتے ہوئے زمین میں دھنستے ہوئے دیکھا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ،
تو کل تک جو لوگ قارون کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی ایسی شان و شوکت ہوتی، ایسا مال ہوتا، ایسے خزانے ہوتے، یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، وہ کہنے لگے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں روزی وسیع کر کے دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مصلحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مصلحتوں کو خود ہی بہتر جانتے ہیں، یہ مخلوق کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حکمت ہوتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدترین قسم کے نافرمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی انتہائی نیک آدمی، انتہائی صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، مگر وہ تنگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور ان رشک کرنے والوں نے یہ بھی کہا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتے تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا جاتا۔ اب وہ لوگ حقیقت کو سمجھ چکے تھے، کہنے لگے کہ کل تک تو ہم قارون کی شان و شوکت کو دیکھ کر ہم بھی اس کی تمنا کر رہے تھے، مگر اس کا سارا مال و دولت، اس کی ساری شان و شوکت اس کے لیے عذاب الہی کا سبب بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اس سزا سے بچ گئے۔ ان لوگوں نے اس حقیقت کو بھی تسلیم کیا، وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، وہ کہنے لگے تعجب ہے، یعنی حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح، کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر بظاہر وہ آج کامیاب بھی نظر آتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر، شرک اور اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔